الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله ومن أعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين انتہائی قابل قدر واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں اور عزت مآب محترم خواتین، میری محترم مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، آج جتنی بھی نعمتیں ہیں، ہر ایک نعمت کے بارے میں ہماری چاہت اور خواہش یہ ہے کہ اس میں اضافہ ہو اور زیادہ مجھے ملے۔ اہل ایمان کے ہاں سب سے بڑی اور سب سے اہم ترین نعمت ایمان کی نعمت ہے۔ ظاہر ہے ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ میرے ایمان میں اضافہ ہو اور میرا ایمان کامل ہو اور میرے پاس ایمان کی دولت اس حد تک ہو کہ جب میں اپنے پروردگار کے پاس حاضر ہوں تو میرے اس ایمان کی بدولت اللہ تبارک و تعالی اپنی رضا کا پروانہ مجھے عطا فرما دیں۔ اب وہ کون سا ایسا عمل ہے، کون سا ایسا کام ہے جس سے میرے ایمان میں اضافہ ہو اور میرا ایمان اللہ تبارک و تعالی کے ہاں قبول ہو؟ ظاہر ہے ہر چیز کو بڑھانے کے اسباب
اور اعمال مختلف ہیں۔ کوئی شخص اپنی دولت کو بڑھانا چاہتا ہے تو اس کے اسباب مختلف ہیں، اس کے لیے کوئی تجارت کرے گا، کوئی ملازمت کرے گا، کوئی زراعت کرے گا۔ اسی طرح کوئی بھی عمل ہے، کسی چیز کو بھی میں بڑھانا چاہتا ہوں تو اس کے لیے ظاہر ہے اس کے متعلق جو اسباب ہیں وہ مجھے اختیار کرنا پڑیں گے۔ اب ہم میں سے ہر ایک کی چاہت اور خواہش تو ہے کہ میرے ایمان میں اضافہ ہو اور میرا ایمان روز بروز بڑھتا چلا جائے اور میرے ایمان میں ترقی ہو، اور ایسا ایمان مجھے نصیب ہو جائے کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشنودی بھی مجھے نصیب ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا بھی مجھے حاصل ہو جائے۔ اس کے لیے 4 نسخے ہیں جو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان 4 نسخوں کو اختیار کر لو۔ 4 وظیفے ہیں، ان 4 وظیفوں پر عمل کر لو۔ فرمایا کہ تمہارا ایمان بڑھتا چلا جائے گا فقد استکمل الایمان، یہاں تک کہ تمہارا ایمان حد کمال کو پہنچ جائے گا، کامل اور مکمل ہو جائے گا۔ ایسا ایمان تمہیں نصیب ہوگا جس ایمان کی بدولت اللہ تبارک و تعالی کی رضا تمہیں ملے گی، اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں اور برکتیں، عنایات، تجلیات، اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو نعمتیں ہیں جنت کی صورت میں، حور و قصور کی صورت میں، وہ ساری نعمتیں آخرت کے اعتبار سے بھی انسان کو ملیں گی۔ اور پھر اس ایمان کی بدولت دنیا میں جو اللہ تعالی نے نعمتیں عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، فرمایا وہ نعمتیں بھی انسان کو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، فرمایا کہ ان 4 وظیفوں پر عمل کر لو، 4 کام کر لو، فرمایا کہ تمہارے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ جو قرآن پاک کی آیت میں نے تلاوت کی ہے، فزادتہم ایمانا وہم یستبشرون، اس آیت کو آپ دیکھیں اور غور کریں تو پتہ چلتا ہے، فرمایا جب بھی انسان کا ایمان تھوڑا سا بڑھتا ہے، یستبشرون، فرمایا عجیب خوشی اور بشاشت انسان کو نصیب ہوتی ہے، سکون اور مزہ ملتا ہے، کیونکہ نعمت ہی ایسی عظیم اور ایسی بڑی ہے، جو ہی اس میں اضافہ ہوتا ہے انسان کو خود محسوس ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے۔ کس صورت میں؟ فرمایا بشارت کی صورت میں، خوشخبری کی صورت میں، قلبی سکون کی صورت میں انسان کو راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ 4 کام فرمایا کر لو، بس تمہارا ایمان بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ ایمان کو بڑھانے والے 4 کام۔ سب سے پہلا کام، من احب للہ، فرمایا جس سے بھی محبت ہو وہ اللہ کے لیے ہو، یہ پہلا نسخہ ہے۔ جس سے بھی محبت ہو، اپنے ماں باپ اچھے لگتے ہیں، کوئی بات نہیں، فطری چیز ہے، لگنے چاہیے، لیکن تھوڑا سا اپنی خواہشات اور اپنے نفس کو ایک طرف کر کے یہ سوچ لو کہ میرے پروردگار کا حکم ہے کہ میں نے اپنے ماں باپ سے محبت کرنی ہے، اللہ کا حکم سمجھ کر میں اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہوں۔ اب یہ محبت اللہ کے لیے ہو گئی۔ شوہر کو بیوی سے محبت اور بیوی کو شوہر سے محبت فطری چیز ہے، ہونی چاہیے۔ جتنا زیادہ شوہر اور بیوی کے درمیان محبت کا تعلق ہوگا اتنا زیادہ گھر میں سکون ہوگا، راحت ہوگی، مرد کو عزت ملے گی، عورت کو سکون ملے گا، روزی میں برکت ہوگی اور تمام معاملات بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ ایک نسخہ ہے، ایک الگ موضوع ہے۔ شوہر اور بیوی کا جیسا تعلق ہوگا ویسا رزق ہوگا، ویسی عزت ہوگی، ویسا سکون ہوگا، اس کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ اگر شوہر اور بیوی کا تعلق اچھا ہے تو حدیث میں آتا ہے بیویوں کی وجہ سے، گھر میں عورتوں کی وجہ سے مردوں کو رزق ملتا ہے۔ اگر بیویاں خوش ہیں تو دیکھیں رزق کیسے ملتا ہے۔ بیویاں ناراض ہیں، بد دعائیں دے رہی ہیں
تو ظاہر ہے رزق میں رکاوٹیں، روزی اور زراعت میں، ملازمت میں جگہ جگہ پریشانی اور ذلت۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب رشتہ جوڑ دیا ہے۔ بہرحال شوہر بیوی سے محبت کر رہا ہے، بیوی شوہر سے محبت کر رہی ہے، ایک فطری چیز ہے، لیکن تھوڑا سا رک جائیں۔ میرے اللہ نے مجھے حکم دیا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی بیویوں کے ساتھ محبت کرو، اپنی بیویوں کے حقوق ادا کرو۔ میں اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کر اپنی بیوی سے محبت کر رہا ہوں۔ میری ذاتی خواہش کچھ بھی ہو، میرے ذاتی معاملات کسی درجے میں بھی ہوں، لیکن میں اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں اللہ کے لیے۔ بیوی اپنے شوہر سے محبت کرنے پر مجبور ہے، پابند ہے، تو وہ بھی تھوڑا سا اپنا زاویہ نگاہ بدل لے کہ میں اپنے شوہر سے محبت کر رہی ہوں اس لیے کہ مجھے میرے اللہ نے حکم دیا، میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، شوہر سے محبت کرو اور اس کی اطاعت کرو۔ میں اپنے شوہر کی فرما برداری میں لگی ہوئی ہوں اس لیے کہ وہ مجھے کھانا دیتا ہے، اس لیے کہ میرے بہت سارے مفادات اس سے وابستہ نہیں، اس لیے کہ میرے اللہ کا مجھے حکم ہے۔ اپنی اس محبت کا رخ تھوڑا سا بدل دو۔ اب دیکھیں، ماں، میں تو اکثر کہا کرتا ہوں یہ محبت کی ماری ہے۔ اولاد جیسی بھی ہو، ماں ہر حال میں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، یہ محبت کی ماری۔ بچہ اپنے ماں کی فرما برداری کرے نہ کرے، اس کی مانے نہ مانے، اس کی عزت کرے نہ کرے، یہ ایک ایسا رشتہ ہے، اس میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ مائیں جو ہے یہ محبت کی ماری ہیں۔ ہر حال میں اپنے بچے سے محبت، ہر حال میں اپنے بچے سے محبت۔ تو مائیں بھی ذرا اپنی محبت کا زاویہ نگاہ بدل لیں۔ میں اس لیے محبت کرتی ہوں کہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ کیا ہوگا؟ آپ نے بارہا حدیث سنی ہوگی، میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ فرمایا کل قیامت کے دن میدان محشر ہوگا، سورج ایک نیزے کی مسافت پر ہوگا، شدت کی گرمی ہوگی اور وہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سائے کے، اور اس سائے کے نیچے 7 افراد ہوں گے، 7 قسم کے لوگ ہوں گے۔ ان میں سے ایک کون ہوگا؟ فرمایا جو اللہ کے لیے محبت کرنے والے ہیں۔ ایسے 2 شخص جن کا آپس میں تعلق کوئی ذاتی مفاد کے لیے نہیں، کوئی ذاتی غرض نہیں، کوئی دنیا کا مقصد نہیں، صرف اور صرف دین مقصد ہے، اللہ کی رضا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے محبت ہے۔ مجھے یہ اس لیے اچھا لگتا ہے کہ یہ صاحب ایمان ہے، اللہ کا بندہ ہے، میں اس لیے محبت کرتا ہوں اس سے۔ فرمایا یہ دونوں آپس میں محبت کرنے والے اللہ کے عرش کے سائے تلے ہیں۔ اور ایک دوسری حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مجلس ہوگی، مختلف علاقوں سے، مختلف گھروں سے، مختلف قسم کے، مختلف خیال کے لوگ ایک جگہ جمع ہوں گے، اور ان کے جمع ہونے کی غرض سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے اور کچھ بھی نہیں۔ اس لیے جمع ہوئے کہ ہم بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں گے، قرآن پاک پڑھیں گے، سنیں گے، سنائیں گے، اور کوئی غرض نہیں۔ فرمایا کہ ان کے جدا ہونے سے پہلے، وہاں سے منتشر ہونے سے پہلے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت کا پروانہ ان کے ہاتھوں میں عطا فرما دے۔ جاؤ میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت، اس کو سیکھنا پڑے گا۔ ہمارے ہاں تو آج سارے تعلقات مفادات پر مبنی ہیں، خود غرضی ہمارے ہاں عام ہو چکی ہے۔ سلام بھی ہم اس کو کرتے ہیں جس سے کوئی کام ہو، کام نہ ہو تو سلام بھی کرنا گوارا نہیں کرتے۔ ایک اسلامی رشتہ ہے، ایمان کا تعلق ہے، سب کو پس پشت ڈال کر آج ہماری محبت کا معیار بدل چکا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، سب سے پہلا نسخہ اور سب سے بڑا نسخہ ہم سب اپنے دلوں میں
اور اپنے آپ میں غور و فکر کر کے اپنا فیصلہ بآسانی کر سکتے ہیں کہ ہمیں ایمان کی دولت نصیب ہے یا نہیں، ہمارے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے یا نہیں، ہم غور و فکر کریں۔ اگر اللہ کے لیے محبت کرنا ہمیں آتا ہے تو سمجھ لیں ہمارے پاس ایمان کی دولت بھی ہے اور اس ایمان میں اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ کچھ ایمان کی علامات بھی ہیں، محبت کی علامات بھی ہیں۔ بعض حضرات نے تو ایمان اور محبت کو لازم ملزوم قرار دیا ہے، فرمایا محبت ہوگی تو ایمان ہوگا، ایمان ہوگا تو محبت ہوگی، یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، نام دو ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت سب سے زیادہ، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، ساری کائنات سے زیادہ محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ باقی جتنی بھی محبتیں ہیں ان دو محبتوں کے تابع ہیں، یہ اصول ذہن میں رکھیں۔ ماں باپ کی محبت، بیوی بچوں کی محبت، بہن بھائیوں کی محبت، پڑوسیوں کے ساتھ تعلق، دوستوں کے ساتھ محبت، فرمایا یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے تابع، اصل نہیں ہے۔ جب ہم نے ان کو تابع کر لیا تو بالکل آسان ہو گئی بات۔ اب ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھ کر ان کو راضی کر کے کسی سے تعلق بنانا ہے اور کسی سے محبت کرنی ہے۔ تو اس کی سب سے بڑی علامت پہچان یہ ہے کہ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے، انسان خود صبر کر کے جس سے محبت ہوتی ہے اس کو راحت پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ محبت کی پہلی علامت ہے۔ مجھے کچھ ملے نہ ملے، جس سے محبت ہوتی ہے دل چاہتا ہے اس کو مل جائے۔ ماں باپ کی محبت حقیقی محبت ہے اولاد سے، وہاں سے آپ سیکھ لیں، دیکھ لیں ماں باپ کیا چاہتے ہیں۔ ہم بھوکے رہ جائیں، ہمارے پاس لقمہ ہو یا نہ ہو، لیکن ہمارے بچے کو ملنا چاہیے۔ اس محبت سے ذرا تھوڑا سا سبق سیکھ لیں۔ اگر مجھے اس مسلمان بھائی سے محبت ہے تو اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میری ضرورت پوری ہو نہ ہو، میرے اس بھائی کی ضرورت پوری ہونی چاہیے۔ جنگوں میں اس طرح کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ کئی صحابہ کرام نے اپنی جانیں تک قربان کر دیں، پانی کا گھونٹ اس لیے نہیں پیا کہ مجھ سے زیادہ ضروری اور اہم میرا بھائی ہے۔ محبت حقیقتاً تھی، خود نہیں پیا، دوسرے کو پلایا۔ اور دوسری علامت فرمایا کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے ساتھ خیر خواہی ہوتی ہے۔ خیر خواہی، انسان جتنا کر سکتا ہے اس کے ساتھ بھلائی اور خیر خواہی کر۔ اور سب سے بڑی خیر خواہی کیا ہے؟ اگر میرا کوئی مسلمان بھائی جس سے مجھے محبت ہے اور ہر مسلمان سے مجھے محبت ہے، اگر وہ کسی گناہ میں مبتلا ہے، کسی بھی گناہ میں، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہے، کسی بدعت میں مبتلا ہے، کسی غلط کام میں، رسم و رواج میں مبتلا ہو کر وہ اللہ تبارک و تعالی سے دور ہو رہا ہے، مجھے بے چینی لگ جائے، پریشانی لاحق ہو جائے، میرا مسلمان بھائی، اب میں خیر خواہی کرتے ہوئے جا کر اس کو نصیحت کروں، اس کو سمجھاؤں۔ اب نصیحت کا طریقہ کیا ہے؟ خیر خواہی کا طریقہ کیا ہے؟ ہم اپنے گھروں میں رہتے ہوئے یہ ساری چیزیں سیکھ سکتے ہیں۔ میں اپنے بچے کے ساتھ کیسے خیر خواہی کرتا ہوں، تھوڑا سا سوچ لیں، بس سمجھ میں آ جائے گی بات۔ اس کے ساتھ مجھے محبت حقیقی ہے نا، ایسی محبت ہر ایک سے چاہیے۔ اب کسی کا نوجوان بچہ ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے، نماز پر نہیں آتا، بحیثیت مسلمان اس کے ساتھ خیر خواہی ضروری ہے۔ اب میں اس کو کیا کہتا ہوں؟ میرے بھائی، بہت پیارے بھائی، آ جاؤ مسجد نماز کے لیے چلتے ہیں۔ ایسے اخلاق سے اور ایسی محبت سے اور ایسی ہمدردی سے اور ایسی خیر خواہی سے آپ اس سے بات کریں
کہ وہ آپ کے اس اخلاق اور رویے کو دیکھ کر مجبور ہو جائے مسجد میں آنے پر۔ ایک طریقہ تو یہ ہے خیر خواہی کا، اور ایک طریقہ یہ ہے اس کو جا کر وہ مردارا تو پئی تھی آجن تک نماز تھی نہیں بھی ہے، اذان تھی یہ اٹھتا نہیں میں تو، اب یہ ایسا کوڑا مار دیا وہ پڑھنے والے بھی شاید پڑھنا چھوڑ دیں گے۔ یہ محبت اور ہمدردی نہیں ہے جی، خیر خواہی نہیں ہے۔ ہم اپنے بچے کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں، اور بعض لوگ تو اپنے بچوں کے ساتھ بھی خیر خواہی نہیں کرتے، یہ بھی بری بات ہے۔ اپنا بچہ ہے سویا ہوا ہے صبح کی نماز پہ، آپ اس کو پیار سے محبت سے کہیں بیٹا کھڑے ہو جاؤ نماز پڑھ لو، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، نماز پڑھنے پر اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمائیں گے، برکتیں عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ کی رضا ملے گی، کھڑے ہو جاؤ شاباش، اٹھ جائے گا وہ۔ اور اگر اپنے بچے کو گالیاں دینے لگ جائیں، تھپڑ مارنا شروع کر دیں، ہے تو میرا بیٹا، تو اس کے دل میں سب سے پہلے تو باپ کی نفرت، اور اگر باپ کے ڈر سے 2-4 دن نماز پڑھ بھی لی، بالآخر نتیجہ کیا ہوگا، وہ نماز کے قریب نہیں جائے گا۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ خیر خواہی ہو، ہمدردی ہو۔ یہ پہلا نسخہ ہے، اس کو یاد فرما لیں اور اس پر محنت فرمائیں، مشق کریں۔ من احب للہ، جس سے بھی محبت کرنی ہے اللہ کے لیے کرنی ہے، جس سے بھی۔ آپ تاجر ہیں، کاروبار کرتے ہیں، آپ کے پاس 500-700 گاہک آتے ہیں روزانہ، لیکن آپ کا تعلق وہ 2-4 سے ہوگا، وہ جو 2-4 سے آپ کا تعلق محبت کا تعلق ہے، بس اس کو آپ اللہ کے لیے بنا لیں۔ تھوڑا سا اپنے دل کی کیفیت کو دیکھ لیں کہ میرا یہ تعلق اللہ کے لیے ہے یا کسی دنیاوی مفاد کے لیے ہے۔ دنیاوی مفادات کو ایک طرف کر دیں، ساری اغراض کو ایک طرف نکال دیں، اپنا تعلق خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کے ساتھ جوڑ لیں، پھر مزے دیکھیں جی۔ کل ہم نے حدیث شریف میں پڑھا، عجیب واقعہ پڑھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جب 2 مسلمان کسی کاروبار میں کسی چیز میں شرکت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیسرا شریک میں ہوتا ہوں ان کا۔ اب جس کاروبار میں 2 مسلمان شریک اور تیسرے شریک اللہ تعالیٰ، تو نقصان ہو سکتا ہے؟ ذرا سوچئے، کوئی گھاٹا آ جائے کبھی؟ ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان 2 میں سے کسی ایک کے دل میں کھوٹ آتا ہے دوسرے کے بارے میں، ان میں سے کوئی ایک دوسرے کے ساتھ خیانت کا سوچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنی شرکت الگ کر لیتا ہوں، میں ان سے ہٹ جاتا ہوں، پھر ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیتا ہوں۔ جب تک دونوں کے دل جڑے رہتے ہیں، آپس میں محبت اور تعلق رہتا ہے، ایک دوسرے کا خیال اور احترام رہتا ہے، تو فرمایا میں ان کا شریک ہوتا ہوں۔ کتنا بڑی بات ہے یہ۔ آج تو ہمارے ہاں 2 بھائیوں کے دل جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ ایک بھائی چاہتا ہے دوسرے بھائی کو میں نقصان پہنچا لوں، مجھے مل جائے، میں خیانت کر لوں۔ دوسرا چاہتا ہے میں اس کو تھوڑا سا نقصان پہنچا دوں۔ بس جب دلوں میں ایسی باتیں آتی ہیں، اللہ کی رحمت اٹھ جاتی ہے۔ دوسرا نسخہ فرمایا کہ ابغض للہ، اگر کسی سے نفرت کرنی ہو، کسی سے دشمنی کرنی ہو، تو وہ بھی اللہ کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنے مفادات کے لیے، دنیا کے لیے نہیں۔ کسی سے بھی آپ دنیا کے لیے نفرت اور دشمنی نہ کریں۔ اگر دشمنی کرنی ہے تو صرف اور صرف اللہ کے لیے کریں۔ اب 4 طبقے ایسے ہیں جن کے ساتھ کسی قسم کا تعلق جائز نہیں ہے، ان سے نفرت ہی کرنی ہے، اور وہ اللہ کے لیے کرنی ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر کافر۔ فرمایا لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، حکم ہے قرآن پاک میں۔ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرما دیا، فرمایا کہ اہل ایمان کو چھوڑ کر کسی کافر کے ساتھ، غیر مسلم کے ساتھ تمہارا تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ یہ پہلا حکم ہے۔
نمبر 2، فرمایا منافق، کسی منافق کے ساتھ بھی تمہارا تعلق نہیں، اس سے دشمنی اور نفرت اس کے نفاق کی وجہ سے ہے۔ اور پھر یہاں پر یہ بات بھی میں عرض کر دوں، کسی انسان سے نفرت نہیں ہوتی، کسی انسان سے بھی، اس کے گناہ سے نفرت ہے، اس کے وصف اور صفت سے نفرت ہے۔ جو ہی اس کا وصف بدلا، سر آنکھوں پر۔ حضرت وحشی کو دیکھ لے، مسلمان ہوئے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگایا یا نہیں لگایا؟ آج بھی ہم ان کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور اللہ نے بھی ان کے لیے رضی اللہ عنہ کا تمغہ ان کو عطا فرمایا۔ اور اس پر ایک اور دلیل بہت مزیدار ذہن میں آئی، وہ بھی عرض کر دوں۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیاز نہیں کھاتے تھے، پیاز سے نفرت تھی، کچا پیاز۔ اور وجہ آپ نے جو ارشاد فرمائی، فرمایا کہ اکرہ ریحھا، اس کی جو بو ہے نا وہ مجھے اچھی نہیں لگتی۔ اب دیکھیں، پیاز سے نہیں، وہ اس کی جو بو ہے نا اس سے نفرت ہے۔ اس کی بو ختم ہو جائے، آپ اس کو دھو لیں، سالن میں ڈال لیں، اب اس کی بو ختم، اب وہی کھایا جا رہا ہے۔ اس سے آپ اندازہ فرما لیں۔ نمبر 3، کسی بھی فاسق سے، فاسق فاجر جسے کہتے ہیں، تو مسلمان لیکن فاسق اور فاجر ہیں، ان کے ساتھ بھی تعلق نہیں، محبت نہیں، ان سے بھی نفرت۔ اور روزانہ ہم اس کا اعلان کرتے ہیں۔ کہاں پر؟ دعائے قنوت میں، نماز وتر میں، اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ ہم کہتے ہیں، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، اے اللہ جو تیرے گناہگار بندے ہیں، نخلع وَنَتْرُكُ، میں ان کو چھوڑ رہا ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اپنی نفرت کا اظہار روزانہ ہم دعائے قنوت میں کرتے ہیں۔ اب فاسق فاجر جتنے بھی ہیں وہ قابل نفرت ہیں، لیکن ان کے وصف سے نفرت ہے۔ جو ہی وہ توبہ کرے، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہماری محبت کا مرکز ہے، ہمارے لیے وہ قابل احترام ہیں۔ نمبر 4، فرمایا کہ بدعتی، جتنے بھی بدعت کرنے والے ہیں ان سے بھی قلبی تعلق اور محبت جائز نہیں، بلکہ ان سے نفرت کا اظہار ضروری ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام، جس نے کسی بدعتی کی عزت کی، عزت کب ہوتی ہے؟ جب محبت ہوتی ہے نا۔ معلوم ہوا کہ کسی بدعتی سے محبت کا اظہار کیا، فرمایا کہ دین اسلام کو گرانے میں اس نے اس کی معاملت اور مدد کی۔ کتنا سخت معاملہ ہے۔ اب بدعات کیا ہے؟ یہ بھی ایک عجیب چیز ہے، بدعت بڑی عجیب چیز ہے، اور اس کا تعلق سمجھنے سے ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دین کا کوئی مسئلہ جو بیان نہیں فرمایا، میں اس کو دین سمجھ کر کرتا ہوں، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ جو کام رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، نہ اس کے کرنے کا حکم دیا، میں اس کو کرتا ہوں۔ کیوں؟ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، دین تو کامل اور مکمل ہو چکا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے تمام فرائض، واجبات، سنن، مستحبات پورے امت کو عطا فرما دیے۔ اب کوئی عمل ایسا میں کرتا ہوں جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، اور ثواب کی نیت اور ثواب کی امید سے کرتا ہوں، اب یہ بدعت ہے۔ اور کتنا سخت چیز ہے یہ۔ ہم اپنے بھائیوں کو بتائیں، خاص طور پر موت پر جتنی بدعات ہوتی ہیں، موت پر، ایک تو عجیب بات ہے کہ ہمارا مرحوم مردہ اللہ تبارک و تعالی کے پاس پہنچ گیا، اور بڑی سخت پیشی ہے، اور پھر ہمارا عمل کیا ہے؟
ہم سنت کی بجائے بدعت کا ارتکاب کر کے اس کو مزید عذاب میں مبتلا کر رہے ہیں، بجائے اس کو راحت پہنچانے کے، بجائے اس کے لیے ایسا سامان فراہم کرنے کے جس سے اس کو وہاں تھوڑا سا سکون ملے، ہم پے در پے غلط کام کرتے ہیں، بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں جو قرآن اور حدیث سے کہیں بھی ثابت نہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کتنے صحابہ کرام کا انتقال ہوا، شہادتیں ہوئیں، آپ احادیث کو اٹھا کر دیکھ لیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت پر کیا کیا؟ جو آپ نے کیا بس وہی کر لیں آپ۔ اور سنت پر عمل کرنے کی کتنی برکتیں ہیں، اس میں کتنا مٹھاس ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عظیم بشارت ارشاد فرمایا من اطاعنی فقد آلی، جو میری اطاعت کرے گا وہ میری اولاد میں سے ہوگا، کل قیامت کے دن وہ میری اولاد میں اٹھایا جائے گا۔ اور جو بدعت کا ارتکاب کرے گا، من احدث فی امرنا، جو میرے دین میں نئی چیز پیدا کرے گا، فرمایا فہو رد، وہ مردود ہے، وہ عمل بھی مردود اور کرنے والا بھی مردود ہے، دونوں مردود ہیں۔ کتنا نازک معاملہ ہے، کتنی نازک معاملہ ہے، تھوڑا سا ہم غور کریں، سوچیں، وہی کام ہم کریں، سنت کے مطابق کریں۔ پوچھ لیں اب موت ہو گئی، موت کے فوراً بعد ہم نے غسل کیسے دینا ہے، سنت طریقہ کیا ہے، کفن کیسے پہنانا ہے، نماز جنازہ کیسے پڑھنا ہے، سنت طریقہ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد جتنے بھی کام ہیں، تعزیت کا مسنون طریقہ کیا ہے، تعزیت کے لیے بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے، تعزیت کرنے والے کیسے تعزیت کریں، تعزیت وصول کرنے والے کیسے تعزیت کو وصول کریں، ایک ایک سنت کو پوچھیں۔ اور پھر صدقہ اور خیرات، ہر انسان کا دل چاہتا ہے، خیرات بڑی اونچی چیز ہے، لیکن سنت کے مطابق ہو، خلاف سنت نہیں، رسم و رواج کے مطابق نہیں، بدعت بنا کر کے اس کو نہ کریں، سنت بنا کر کے کریں۔ تو دو چیزیں ہو گئی، 4 افراد سے نفرت کرنی، اور وہ نفرت بھی اللہ کے لیے، اپنے ذاتی مفادات کے لیے نہیں، اپنے ذاتی اغراض کے لیے نہیں۔ تیسرا کام، یہ سب سے اہم ہے، فرمایا من اعطا للہ، جب بھی کبھی دینا ہو کسی کو، اللہ کے لیے دیں۔ اپنے ماں باپ کو دے رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے، اس لیے میں دے رہا ہوں۔ اولاد، ان کی کفالت میرے ذمے کس نے لگائی؟ میرے اللہ نے لگائی، اس لیے میں دے رہا ہوں۔ بہن بھائی، صلہ رحمی کا حکم ہے، میں اس لیے دے رہا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ہمارے ہاں تو آج کل سارے لین دین رسمن اور رواجن ہوتے ہیں۔ بچے کی ولادت پر کیا کہتے ہیں؟ پھر مصیبت آ گئی۔ وہ مصیبت تو نہیں آئی، مہمان آیا ہے۔ آپ نے دینا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے دیں، واپسی کی نیت بھی نہ ہو، ورنہ نہ دیں، چھوڑ دیں، آپ کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ شادی کارڈ آ گیا، کہتے وہ پھر مصیبت آ گئی، 1000 روپیہ پھر دینا پڑے گا، ایسا نہ کریں، اللہ کی رضا کے لیے دیں، جس کو بھی دینا ہے اللہ کی رضا کے لیے دیں۔ اس پر ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ مسجد میں امام صاحب نے ایک دفعہ اپیل کی کسی کار خیر کے لیے، ایک صاحب نے 2 لاکھ روپے دے دیے، اللہ والے تھے، نیک بندے تھے، 2 لاکھ روپے دے دیے، 3 لاکھ روپے دے دیے، کوئی رقم دے دی۔ اگلی نماز پہ پھر امام صاحب نے ترغیب دیتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ فلاں صاحب نے اتنے لاکھ روپے دیے ہیں، آپ حضرات بھی ہمت کریں۔ تو وہ صاحب بھرے مجمع میں کھڑے ہو گئے، کہنے لگے جی وہ میں نے غلطی سے آپ کو دیا تھا، میں نے اپنی والدہ صاحبہ سے مشورہ نہیں کیا تھا، میرے پیسے واپس کر دیں، میرے پیسے واپس کر دیں۔ تو وہ امام صاحب بیچارے نہ چاہتے ہوئے بھی مجبور ہو کر بھرے مجمع میں انکار نہ کر سکے، واپس دے دیا، واپس۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ جب سارے چلے گئے
تو فرمایا میں نے تمہیں دیا تھا ایک اللہ کی رضا کے لیے، جب تو نے میرا نام لیا تو میں نے اپنے آپ کو دیکھا تو میرا اپنا آپ خوش ہونے لگا کہ واجبہ سارے لوگ مجھے کہیں گے بڑا سخی ہے، تو اب یہ میرا دینا اللہ کے لیے تو رہا نہیں، اور دنیا کو خوش کرنے کے لیے میں دوں، میرے 3 لاکھ روپے کا نقصان بھی ہو اور اللہ کے ہاں مجھے ملے بھی کچھ نہ، تو مجھے کیا فائدہ؟ اس لیے میں نے واپس لے لیے۔ دیے تو اللہ کے لیے تھے نا، میرا اور میرے اللہ کے درمیان معاملہ تھا۔ آپ نے جب درمیان میں یہ بات کی تو میرا اندر خراب ہونے لگ گیا، تو میں نے کہا سارا نقصان ہو گیا، فائدہ کیا ہوا؟ تو میں نے اپنے پیسے واپس لے لیے۔ 2 نقصان تو برداشت کرنا مشکل ہے نا جی۔ اب کیا ہوا؟ بدنامی ہو گئی، سب نے کہا جی دے کر واپس لے لیے، دے کر واپس لے لیے، چرچا ہو گیا۔ جب سارے چلے گئے تو تنہائی میں پھر امام صاحب کو جا کر کے دیے، فرمایا کہ اب میں نے اپنے دل کو سمجھا لیا ہے، سکھا لیا ہے کہ اب تم نے دوبارہ اللہ کے لیے اس کو دینا ہے، اور آپ سے میری درخواست یہ ہے کہ میرا اور میرے اللہ کے درمیان معاملہ ہے، اب اس کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنا تم نے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ ہے دل کی کیفیت، اس کو کہتے ہیں اللہ کے لیے دینا۔ جس کو بھی دیں اللہ کے لیے دیں۔ شہرت، ریا، واہ واہ یہ مقصد نہ ہو۔ لوگ واہ واہ کریں گے، بس واہ واہ ہی ہوگی، پھر اللہ کی رضا ہو۔ بار بار اپنے دل کو ٹٹولیں، دیکھیں کہیں کوئی دنیا اور کوئی ذاتی مفادات تو اندر نہیں آ گئے۔ اور چوتھی چیز وہ بھی بڑی اہم ہے، فرمایا منع للہ، اگر کسی کو آپ نہیں دیتے وہ بھی صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اب سوچ سمجھ کر، انتہائی غور و فکر کر کے، جب آپ کو پتہ چل جائے کہ یہاں میرے دین کا کوئی فائدہ نہیں، آپ روک لیں، نہ دیں اس کو۔ جب بھی دیں، جس کو بھی دیں، ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیں۔ اگر آپ روک رہے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ کی رضا پیش نظر ہو، دنیاوی مفادات اور دنیاوی اغراض سامنے نہیں ہونے چاہیے۔ یہ 4 نسخے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے محبت اور اللہ تعالیٰ کے لیے نفرت، اللہ تعالیٰ کے لیے دینا اور اللہ تعالیٰ کے لیے روکنا۔ فرمایا جو بھی ان 4 نسخوں پر عمل کرے گا فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان مکمل ہو جائے گا، اور اس کا ایمان بڑھتا رہے گا، اس میں اضافہ ہوتا رہے گا، یہاں تک کہ اس کا ایمان اعلیٰ درجے پر پہنچ جائے گا۔ اور یہی ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے۔ اور جیسے انسان دنیاوی نعمتوں میں اضافہ چاہتا ہے، بڑھوتری چاہتا ہے، ایسے ہی ہر انسان اور ہر مسلمان کی یہ خواہش اور یہ تمنا اور یہ آرزو ہوتی ہے کہ میرے ایمان میں بھی اضافہ ہو۔ تو ایمان کو بڑھانے کا یہ بہترین عمل ہے، بہترین وظیفہ ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔